سب سے بڑی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے جانے کے بعد میری سنت، ابو بکر و عمر عثمان علی کی سنت کو قائم رکھنا۔ گویا حضور صحابہ کو دین کے اندر داخل کر رہے، صحابہ کا عمل بدعت نہیں، صحابہ کا عمل ہمارے لیے سنت، جن کا عمل سنت ہو، جن کا ایمان معیار ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان صحابہ جیسا لاؤ، ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ایک اور آیت، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے پاکیزہ، بہرحال اس بات کہ جرا کرن واسطے حضور دے زمانے جنہ حضور نو تے صحابہ تے آل رسول نو دکھ تکلیفہ دیتی ہے، انہاں تے باس کیوں نہیں، ان پر جرا کیوں نہیں؟ ابو جہل نے اہل بیت نو تکلیفہ دیتی ہے یا نہیں؟ ایتے سارے مندے نا ساجی جی گل ہے، اتفاقیہ گل ہے کہ ابو جہل نے حضور نو اور حضور دے گھر والوں تکلیف پہنچائی، تے ابو جہل دے خلاف جلوس کڈو، صدیق کے خلاف کیوں نکالتے؟ پھر ابو جہل کا کہنے کہ اس کے خلاف اس کے رد کرو، اس کی مذمت کرو، اس پر لان تان کرو کہ وہ برا تھا، حضور کو تکلیف دے رہا۔ ابو لہب کو برا کہو، امیہ کا کردار پڑھو، عتبہ کا، شیبہ کا کردار پڑھو، جنہاں حضور نو دکھ دیتے تو سارے کافرن چھوڑ کے تو انہوں حضور دے صحابہ ہی ملن جن پر تان کرو۔ کام بھی بندہ کوئی چنگا کرے، کافروں کو برا کہو۔ ابو جہل کو چھوڑ دی ہے، کہتے کوئی ویکھیا جلوس ابو جہل دے خلاف کیسے رافضی کڈے ہوئے بڑے حضور نو تکلیف دے، کہتے ابو لہب دے خلاف کو جلوس کڈے ہوئے ایدی مذمت کرو، ایدہ پتلا جلاؤ، انہیں حضور نو تکلیفہ پہنچائی ہے۔ جدوں جلوس کڈتے ہو یا صدیق کے خلاف یا عمر یا عثمان کے خلاف، یعنی کافروں کو چھوڑ کے اللہ نے تمہیں لگایا کہاں پر ہے کہ کافروں کو چھوڑ کے تم اہل ایمان کے پیچھے پڑے ہو؟